کچھ ماڈرن مسلم اسکالرز اور جورس کا خیال ہے کہ جو کمرشل انشورنس ہے یہ شرعی طور پر ناجائز معاہدہ یا کہ ان لافل ٹرانزیکشن نہیں ہے۔ اس پریزنٹیشن میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ان فقہا یا کہ ان جورس یا کہ اسکالرز کا نقطہ نظر کیا ہے اور اپنے نقطہ نظر یا موقف کے حق میں وہ کیا دلائل دیتے ہیں۔ ماڈرن مسلم اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ انشورنس میں جو بائر ہے یا کہ جو ہولڈر آف انشورنس پالیسی ہے وہ اماؤنٹ آف انشورنس نہیں خرید رہا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر اس نے پریمیم پے کیا ہے تو اس کے اگینسٹ میں اسے اماؤنٹ آف انشورنس یا کہ اسے واقعی کمپنسیشن چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک شخص نے پراپرٹی کی انشورنس کروائی ہے، جائیداد کی انشورنس اس نے کروائی ہے، اپنی وہیکل یا کہ کار کی انشورنس کروائی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے یہ پیسے اس لیے دیے ہیں کہ اس کی گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو اور اس کے نتیجے میں اسے اماؤنٹ آف انشورنس یا کہ اس کا کمپنسیشن یا کہ تلافی اسے ملے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انشورنس اس لحاظ سے یہ کوئی یعنی اماؤنٹ آف انشورنس کے لیے یہ کانٹریکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کانٹریکٹ تو ایک پیس آف مائنڈ کے لیے ہے یا کہ سیکیورٹی کے لیے، کہ ایک شخص کا خیال یہ ہے کہ اگر میں نے یہ 24,000 روپے پے کیے تو میں سیکیور، میری گاڑی سیکیور ہو گئی ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہوا تو انشورنس کمپنی اس نقصان کی تلافی کرے گی۔ اور یہ اس کو آپ بڑے پیمانے پر بھی کر سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے ایک شخص کا، اور اگر اس کی انشورنس نہیں ہوئی اور اس کی دکان کو آگ لگ گئی تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ 0 پوائنٹ سے یا کہ بالکل صفر سے وہ دوبارہ آغاز کرے گا اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا، جبکہ وہ شخص کے جس نے انشورنس پالیسی لی ہے اسے ایک سیکیورٹی حاصل ہو گئی ہے۔ لیکن کیا پالیسی ہولڈر جو شخص ہے یا جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشورڈ پرسن ہے، کیا واقعی وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دکان کو آگ لگے، یا جس نے کار کی انشورنس کروائی ہے کیا واقعی یہ چاہتا ہے کہ اس کی کار کو ایکسیڈنٹ ہو؟ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انشورنس سے ایک شخص جو ہے وہ تلافی نہیں خرید رہا، کمپنسیشن نہیں خرید رہا، اماؤنٹ آف کمپنسیشن نہیں خرید رہا، اماؤنٹ آف انشورنس نہیں خرید رہا، بلکہ جو کچھ وہ خرید رہا ہے وہ در حقیقت پیس آف مائنڈ ہے، وہ ٹرینکویلٹی ہے، وہ سیکیورٹی ہے کہ اسے ایک سیکیورٹی حاصل ہو جائے۔ اگر اس سارے عرصے میں اس کی کار کو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تو وہ زیادہ خوش ہوگا بمقابلہ اس کے کہ اس کی کار کو ایکسیڈنٹ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ اماؤنٹ آف انشورنس جو ہے وہ در حقیقت آپ پریمیم کے مقابلے میں آپ خرید رہے ہیں۔ دوسری جو اس میں دلیل ان کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انشورنس کے اندر جو غرر ہے، انسرٹنٹی ہے، وہ مائنر ڈگری کی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی میجر ڈگری کی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کانٹریکٹ انویلڈ ہو جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کمپنی ہے وہ لا آف لارج نمبر کی بنیاد پر آسانی کے ساتھ جو مستقبل میں ہونے والے جو ایونٹس ہیں، ان پلیزنٹ ایونٹس، انہیں آسانی کے ساتھ پریڈکٹ کر سکتی ہے۔ لا آف لارج نمبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس کوئی 10 کاریں تو ان میں ایک کے ایکسیڈنٹ ہونے کا امکان موجود ہے، اگر اس کے پاس 100 کاریں تو 3-4 میں اس نقصان کے یا ایکسیڈنٹ کا احتمال جو زیادہ موجود ہے، اگر 1,00,000 کاریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ احتمال بڑھ جائے گا۔ تو لا آف لارج نمبر کی بنیاد پر کمپنی آسانی کے ساتھ جو پروبیبل ایونٹس ہیں کہ جو ممکنہ حادثات ہیں ان کا وہ ایک اندازہ لگا سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ایک قسم کی یہ غرر انسرٹینٹی نہیں ہے، بلکہ
بڑی حد تک کمپنی یہ اندازہ لگا سکتی ہے کہ سال کے اندر کتنے اس طرح کے ایکسیڈنٹ ہوں گے، لیکن یہ دعویٰ اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جو واقعہ ہے یا جو ایکسیڈنٹ ہے وہ کمپنی کے لیے انسرٹین نہ ہو، لیکن اس فرد کے لیے تو وہ بہرحال انسرٹین ہے۔ تو یہ جو دلائل دیے جاتے ہیں عموماً فک کونسلز نے ان کو رد کیا ہے، اور فک کونسلز کا خیال یہ ہے کہ انشورنس کے اندر واضح طور پر غرر اور انسرٹینٹی موجود ہے۔